کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں۔ اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَجِّلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر، اے زمین، اے فرشتوں، تو پکڑو، جکڑو، مارو، مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والے۔
الہم اللہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے؟ سوالیہ انداز۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ کیا کرتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ تو کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنایا، پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔ وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا۔ وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔
وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى. کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر الطواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو. ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو. کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے. یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے. یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو. قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں آ رہا ہوں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے. کوئی شریک ہے؟ لا شریک لہ. کوئی وزیر ہے؟ لا وزیر لہ. کوئی مثل ہے؟ لا مثل لہ. کوئی مثال ہے؟ لا مثال لہ. کوئی مقابل میں ہے؟ لا ند لہ. کوئی ٹکر میں ہے؟ لا ضد لہ. کوئی ہمسر ہے؟ هل تعلم لہ سمیع. الغنی لا ظہیر لہ. العلی لا سمیع لہ. لا 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 لا. ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے.
جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا، یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو اگر میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔ جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا، روح نکالو، تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ۔ مارنے والا اللہ ہے۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اس سے کون زندہ کرے؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو اس کو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے۔ اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال۔ میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟
اذا وقعت الواقعہ اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، اذا الشمس کورت سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، کل من علیہا فان ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے، سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا استاد فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے، کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا، تو اللہ سے کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی، یہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں، تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان علی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان علی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ، کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جس سے سوال نہیں، سوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا کہ یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ
جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزا، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل آتیہ یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ ہو خبر پھٹے گی، خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گی، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے گئے چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آئے۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے،
پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم. میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو. هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں. ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج. ہر آدمی کو، فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا آتیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت. جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے. لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ. آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ. ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں، مانچسٹر میں ایک آدمی سے ملے، سید ہاشمی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. ان کا بیٹا بھی عیسائی، 2 بیٹیاں بھی عیسائی، بیوی بھی عیسائی. سارا شجرہ نسب گھر میں لٹکا ہوا تھا. شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا درمیان میں نسب نامہ آتا تھا. میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں میں کیتھولک ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تیرا باپ تو مسلمان ہے. کہا میری ماں کیتھولک ہے، میں بھی کیتھولک ہوں. یہ اس کا حال تھا. ہم ملنے گئے تو اس نے ایسی چڑھائی کی کہ اچھا پاکستان میں اسلام پھیل گیا ہے کہ انگلستان میں تبلیغ کرنے آ گئے. وہاں رشوت ہے، زنا ہے، یہ ہے وہ ہے، جاؤ وہاں تبلیغ کرو. اب یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہم یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اتنی بے عزتی کی رب کا نام. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی. اس نے کہا ہیلو. ہیلو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہم نے سلام نہیں کیا. ہم نے کہا بھائی ہم تو غیر عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. تو اتنے غصے سے آیا کہ تم نے میری بیوی کی توہین کر دی. یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، انہیں آداب کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہم ایسے جاہل ہی رہے، اللہ کرے. پھر 2 دن بعد میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا حضرت آپ ہمارا کھانا پسند فرمائیں گے؟ صرف آپ کو کھانے کے لیے بلانا ہے. 15 منٹ میں نے اس کی منت کی کہ آپ آ کر کھانا کھائیں. آخر وہ تیار ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے لے کر جاؤ. ہم گئے، اس کو لے کر آئے. میرے خیال سے کوئی 15-20 لاکھ کا اس نے زیور پہنا ہوا ہوگا، سونے کا، جواہرات کا، ہیرو کا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہو. ہم نے اس سے مسجد میں بٹھایا. اس نے بیان سنا. جب ہم اسے چھوڑنے کے لیے گئے تو کہنے لگا 27 سال کے بعد پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں. 27 سال کے بعد ایک عید کیا
जुमा क्या, नमाज क्या, मैं तो यहाँ आना ही भूल गया था। 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ। मैंने कहा काम बन गया। जो कह रहा है कि 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ तो उसका पुराना ईमान जाग रहा है। फिर 2 दिन बाद उससे मिलने गए, फिर उसको मस्जिद में लाए, खाना खिलाया, बात सुनाई, फिर 2 दिन छोड़कर उसको लाए। तीसरे दिन खड़ा हो गया, मेरा नाम लिखो 3 दिन के लिए। मुझे सुबह सुबह उसका टेलीफोन आया, तुम लोगों ने मस्जिद में क्या जादू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी जुबान से जोर जोर से कलिमा निकल रहा है, मैं अपने आप को रोक भी रहा हूँ बहुत मुश्किल से। मुझे क्या हो गया है? मैंने कहा ईमान जिंदा हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, फिर जो उसने हमारे साथ वक्त लगाया, वो जो रोता था, उसका रोना देखकर हम रोते थे। फिर उसके बाद उसका खत आया, कहा आप इंग्लिस्तान आ जाए, सारा खर्चा मेरे जिम्मे, रिहाइश मेरे जिम्मे और यहाँ की शहरियत लेकर देना मेरे जिम्मे। यहाँ आकर तबलीग करो। यहाँ के मुसलमानों में तबलीग की भी बहुत जरूरत है। ऐसे लाखों करोड़ों के हीरे बिखरे पड़े हैं।